رکھی گئی تھی اور بتایا گیا تھا جتنی بھی رسمیں اور جتنی بھی باتیں 10ویں محرم کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں اور جتنی بھی رسمیں لوگ ادا کرتے ہیں وہ تمام کے تمام باطل رسمیں ہیں، اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سوائے روزے کے۔ مسلمانوں کو عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال، جتنے بھی کاریہ کیے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام باطل ہیں، خرافات ہیں، بکواس ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، چھوٹی سی آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آئے دن موتیں ہو رہی ہیں، ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ اسی موت کی مناسبت سے پرسوں ہم اور آپ قبرستان بھی گئے تھے اور قبرستان کے اندر جنازے کی نماز کے بعد جو چیمی گوئیاں شروع ہوئی تھی، یہ الگ بات ہے کہ گزشتہ سال ہم نے کئی جمعہ کے اندر جنازے کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ اس چیمی گوئیاں کے بعد میرے من میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہیں دوبارہ اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے تاکہ یاد دہانی ہو جائے، یاد تازہ ہو جائے اور لوگ غسل کو، کفن کو، جنازے کو اور دفن کو پھر سے اچھی طریقے سے جان سکے۔ تو آئیے آج ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے جب کوئی انسان قریب المرگ ہو، موت کے بستر پر ہو اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اب اس کا آخری ہے، زندگی کے آخری سانسیں یہ شخص گن رہا ہے، تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا ہے، یہ میسج دیا ہے کہ جو لوگ وہاں موجود ہو انہیں کلمہ توحید پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہیے، تاکہ سن کر کے وہ انسان بھی اس توحیدی کلمہ کو پڑھ لے اور اس کے لیے آخرت تابناک ہو جائے اور روشن ہو جائے۔ مرنے والے کو تلقین کرنے کا یہی مفہوم ہے، انہیں کہا نہیں جائے گا پڑھنے کے لیے، بلکہ ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کو پڑھا جائے گا، بار بار پڑھا جائے گا، لوگ پڑھتے رہیں گے۔ عین ممکن ہے کہ سن کر کے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ جائیں، جو اس کے لیے اخروی زندگی کے لیے بہت ہی بہتر ثابت ہو۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے اسے غسل دینے کا۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی دھیان دیں گی، اہم مسئلہ ہے جب کسی کی موت ہو جاتی ہے اور غسل دینے کے لیے جب مسئلہ آتا ہے تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ کیسے نہلایا جائے، کیسے دھلایا جائے، غسل کیسے کرایا جائے، کون غسل دو۔ تو مرد کو غسل دے گا، مرد کو غسل دے
اور عورت کو غسل دے گی۔ البتہ بیوی مر جاتی ہے تو شوہر کو اختیار ہے، شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کو غسل دے، یا اسی طریقے سے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے غسل دے۔ یعنی میاں بیوی میں، شوہر بیوی میں ایک دوسرے کو موت کے بعد غسل دیا جا سکتا ہے۔ عام حالات کے اندر مرد کو غسل دیں گے، عورتیں عورت کو غسل دیں گی۔ سب سے پہلے اس بات کی رعایت کی جائے گی کہ مرنے والے کے جو کپڑے ہیں بڑی احتیاط سے اتارے جائیں گے، لیکن کمر سے لے کر کے اس گھٹنے تک اس پر خاص توجہ رکھی جائے گی، وہ بالکل ڈھکا ہوا ہو، وہ بالکل ڈھکا رہنا چاہیے، اس کو کسی بھی پرستتی میں کھولا نہیں جانا چاہیے، وہ ڈھکا رہے گا، وہ ستر ہے اور ستر کو جو ہے چھپا رہنا ہی چاہیے۔ چاہے عورتیں نہلانے جائیں عورت کو، چاہے مرد کو نہلا لے جائے، ایسا اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی غلاظت باہر نکل جائے تو ہلکے ہاتھوں سے پیٹ کو سہلا دیا جائے، تاکہ کوئی غلاظت، کوئی فاضل چیزیں اگر باہر نکلنے والی ہوں تو وہ نکل جائے، اور پھر عورت ہو یا مرد ہو اپنے ہاتھوں میں دستانہ پہن لے اور اس سے اس غلاظت کو صاف کر دے، اسے استنجا کرا دے، صاف کر دے اور اس کو دھل ڈھال دے جو ہے۔ اس کے بعد جو وقت ہے کہ اسے وضو کرایا جائے گا، جیسے ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر وضو کرتے ہیں، اسی طریقے سے مرنے والے کو، میت کو وضو کرایا جائے گا۔ جس طریقے سے ہم اور آپ وضو کرتے ہیں ویسے ہی وضو مرنے والے کو کرایا جائے گا۔ وضو کرا لینے کے بعد ایک بات کی اور رعایت کی جانی چاہیے کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ تھوڑا سا مشکل امر ہوتا ہے اس وقت، تو علماء نے جو باتیں بیان کی ہیں کہ کم سے کم تر کپڑے سے اس کے دانتوں کو صاف کر دیا جائے جو ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، احتیاطی تدابیر ہے کہ اگر کلی نہیں ممکن ہو، ناک میں پانی ڈالنا ممکن نہیں ہو، تو اس سے بھی جو کم سے کم اس کو جو ہے صفائی اور ستھرائی جو ہے اس کی ہو جانی چاہیے۔ برکت ہمیں جس طریقے سے زندگی میں وضو کرنا ہے اسی طریقے سے مرنے والوں کو غسل سے پہلے وضو کرا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے سر کو، اس کے داڑھی کو دھویا جائے گا، اور غسل داہنے کروٹ سے، داہنے پہلو سے پہلے جسم کا دایاں پہلو جو ہے داہنے طرف کا اسے دھلا جائے گا، پھر بائیں طرف کا دھل دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے ایک مرتبہ یہ غسل ہو گیا جو ہے۔ آپ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ آپ میت کو غسل دے سکتے ہیں، جس سے نظافت، صفائی، ستھرائی، پاکی وہ سب کچھ ہو جائے۔ اس بات کی اصل رعایت ہے کہ نظافت ہو جائے، صفائی اور ستھرائی ہو جائے۔ کوئی تحدید نہیں ہے کہ 1 ہی مرتبہ کریں گے، ضرورت ہوگا تو ہم 3 مرتبہ کریں گے، ضرورت ہوگا تو 5 مرتبہ ہم کریں گے، ضرورت ہوگا تو 7 مرتبہ ہم کر دیں گے۔ اس کے اندر بیری کے پتی کا اہتمام کیا جائے گا، اس سے صفائی اور ستھرائی ادھک ہو جاتی ہے۔ ضرورت پڑنے پر انسان جو ہے صابن کا، شیمپو کا بھی استعمال جو ہے کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آخر کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافور، جس کو کپور ہم لوگ کہتے ہیں، کافور ملا کر کے بھی اسے انتم میں، آخر میں اسے نہلایا جائے گا۔ لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے آپ کو اس کا پیٹ سہلا کر کے جو فاضل چیزیں ہیں وہ اگر باہر نکل جاتی ہیں تو دستانے کے مادھیم سے اس عضو کو جو مخصوص یہاں سے وہ غلاظت نکلی ہے اس کو صاف کر دیا جائے گا، اور اس کے صفائی کے بعد اسے وضو کرایا جائے گا۔ وضو کرانے کے بعد جو ہے دائیں پہلو کو پہلے دھلیں گے اور اس کے بعد پھر بائیں پہلو کو جو ہے دھلا جائے گا، اور اس طریقے سے 1 مرتبہ یہ غسل ہو گیا۔ اور پھر آپ اس کے پورے سر پہ صابن ہے یا بیری کے پتی کا فین ہے یہ سب لگا کر کے، اس سے مطلوب یہ ہے کہ صفائی اور ستھرائی جو ہے ہو جائے۔ یہ اصل جو ہے مراد ہے، اس بات کی جو ہے رعایت جو ہے ہونی چاہیے جو ہے۔
اور عورت اگر ہے تو عورت کے جو بال ہیں، عورت کے جو بال جس کو دھل لیتے ہیں، تو اس کے بال کی 3 چوٹیاں کر کے 3 لٹیں بنا کر کے اس کو پیچھے میں جو ہے ڈال دینا چاہیے۔ یہ عورتوں کے لیے غسل کے احکامات میں سے ہیں جو ہے۔ تو آپ تمام لوگ جو ہے اس بات سے اوگت ہو گئے ہوں گے کہ ہمیں اپنے مردوں کو کیسے نہلانا ہے۔ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں خاص طور پر دھیان دیں، جب غسل دینے کا سمے آتا ہے تو لوگ آنا کانی کرنے لگتے ہیں کہ کون غسل دے، کس کو غسل دینے آتا ہے، کس کو اس کے بارے میں جانکاری ہے۔ تو یہ بالکل اسپشٹ ہے آپ کے لیے، جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی جو ہے، تو ایسا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کفنانے کا جو مرحلہ آتا ہے وہ بھی بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے پاس اس کی جانکاری نہیں ہوتی ہے۔ مرد کو 3 کپڑے کے اندر جو ہے کفنانا چاہیے، مرد کو 3 کپڑے کے اندر کفنانا چاہیے۔ عورتوں کے سلسلے میں شیخ البانی اور سعودی عرب کی لجنہ دائمہ کا جو فتویٰ ہے، محققین علماء کا جو فتویٰ ہے کہ مرد اور عورت کے کفن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو شترپوشی کے اعتبار سے، اگر ضرورت ہو شترپوشی کے اعتبار سے، تو 5 کپڑے کا بھی استعمال جو ہے کیا جا سکتا ہے، ضرورت کے اکارڈنگ جو ہے۔ ویسے شیخ البانی نے جو بات بیان کی ہے کتاب الجنائز کے اندر، کتاب الجنائز جو ان کی بڑی اہم کتاب ہے، اس کے اندر شیخ البانی نے جو بات لکھی ہے کہ مرد کے بھی کپڑے 3 ہی ہوں اور عورت کے بھی کپڑے جو ہے 3 ہی ہوں، الا یہ کہ آوشکتا ہو اور ضرورت ہو تو 5 بھی کرنے میں کوئی حرج کی بات ہے نہیں ہے۔ یہ عام علماء جو ہے بیان کرتے ہیں اور یہی ہمارے یہاں چلن بھی ہے اور یہ ہمارے یہاں رائج بھی ہے، تو اس بات کی رعایت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے جو چادر ہے آپ اس کو پھیلا دیجئے، جو ہے چادر جو ہم استعمال کرتے ہیں، لفافہ جس کو کہتے ہیں، اس کو ہم آپ پھیلا دیں گے جو ہے۔ لفافے کے بعد ہم قمیص استعمال کرتے ہیں تو ہم قمیص کو پھیلا دیں گے جو ہے۔ اس کے بعد ازار بند جو لنگی جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، ہم لنگی کو پھیلا دیں گے۔ اب ہم میت کو لا کر کے اس پہ لٹا دیں گے۔ آپ دھیان دے لیجئے کہ سب سے پہلے چادر کو پھیلا دیا جائے گا، اس کے بعد آپ کو جو ہے جو ازار ہے، تہبند ہے، اس کو ہم پھیلا دیں گے۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، جو قمیص ہے، جو کپڑا ہے، تھرڈ کپڑا ہے، اس کو ہم اس پہ پھیلا دیں گے، اور پھر بائیں طرف سے پلٹی ماریں گے۔ بائیں طرف سے جو بایاں ہوگا اس کو ہم پہلے جو ہے مردے کے اوپر ڈالیں گے، اور پھر دایاں پلو کو جو ہے ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ دایاں پلو اوپر رہے جو ہے۔ یہ کفن کا طریقہ ہے، یہ کفنانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ سب سے پہلے لفافے کو ڈال دیجئے، اس کے بعد جو ہے ازار بند کو ڈالیے، اس کے اوپر سے قمیص کو ڈالیے، نہیں قمیص کو پہلے اور ازار بعد ڈالیے، اور بائیں سے لپیٹ دیں گے اور پھر دائیں سے لپیٹ دیں گے، ہو گیا۔ اس کے بعد سر کے نزدیک، کمر کے نزدیک اور پیر کے سے باندھ دیا جاتا ہے، جس کو ہم اور آپ جب قبر میں مردے کو لٹاتے ہیں تو ہمیں کھول دیتے ہیں، ہم لوگ کھول دینا چاہیے جو ہے۔ یہ کفن کا جو طریقہ ہے جو ہے۔ اس کے بعد ہمیں اس بات کی رعایت کرنی چاہیے کہ مرنے والے کو ہم کب قبر میں ڈالے جو ہے۔ 3 اوقات ہیں، ان اوقات کے اندر ہمیں اپنے مردوں کو نہیں دفنانا چاہیے۔ جس وقت سورج نکل رہا ہو، جس وقت سورج نکل رہا ہو اس وقت جو ہے ہم اپنے مردے کو نہ دفنائیں، اور جس وقت سورج بالکل ہمارے سر کے اوپر ہو اس وقت مردے کو نہیں دفنانا چاہیے جو ہے۔ اور جب سورج ڈوبنے کو جا رہا ہو، جب سورج ڈوبنے کو جا رہا ہو اس وقت ہم اپنے مردوں کو ہم قبرستان میں نہ دفنائیں۔ یہ 3 اوقات ہے، اس کے اندر رعایت جو ہے ہونی ہی چاہیے۔ اور خاص طور پر ہم جماعت اہل حدیث کو لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ عام طور پر ہم غیروں کی رعایت کرتے ہوئے اپنے مردوں کے لیے کافی تاخیر کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی ضرور رعایت کرنی چاہیے۔
اسلام کا جو طریقہ ہے، اسلام کا دفن کے سلسلے میں جو منشا ہے وہ یہی ہے کہ جب سورج ڈوبنے جا رہا ہو تو ہم اپنے مردے کو نہ دفنائیں گے، ہم غیروں کی رعایت میں اتنی تاخیر نہ کر لیں کہ سورج جو ہے زرد پڑ جائے، پیلا پڑ جائے اور ڈوبنے کے نکٹ ہو جائے۔ اس بات کی رعایت جو ہے نشچت روپ سے ہونی ہی چاہیے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ یہ باتیں ہیں۔ اس کے بعد جنازہ کے سلسلے میں جو باتیں گھٹنا ہو گئی جو ہے، اور کافی لوگوں کی طرف سے چیمیں گوئیاں ہوئی تھی، اصل موضوع ہوا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو ہے۔ شیخ البانی نے جو لکھا ہے یکبر علیہ اربعا او خمسا الی 9 تکبیرات کل ذالک ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شیخ البانی نے کتاب الجنائز کے اندر جو ہے لکھا ہے کہ 4 تکبیر سے نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ آوشکتا ہو، امام ضرورت محسوس کر رہا ہو، اسے لگتا ہے کہ ہمیں 5 بھی کرنا چاہیے تو وہ 5 بھی کرے گا۔ تیسرا تکبیر 9 تکبیر تک، یعنی 4 تکبیر سے لے کر کے 9 تکبیر تک امام جو ہے جنازہ کی نماز میں تکبیر پکار سکتے ہیں۔ شیخ البانی نے اس بات کو لکھا ہے یکبر علیہ، مرنے والے کے اوپر تکبیر کریں گے، اربعا 4 اور خمسن 5 الی 9 تکبیرات، 9 تکبیر تک۔ 9 تکبیریں بھی کہی جا سکتی ہیں، لیکن سب سے اقوی جو روایت ہے، جو سب سے انسب اور احمد روایتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ 4 تکبیر کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی جائیں۔ 4 تکبیر کے سلسلے میں شیخ البانی نے بھی لکھا ہے کہ وہ اقوی ہیں، مضبوط ترین روایتیں ہیں جس کے اندر 4 تکبیر کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنے کی بات کہی گئی ہے۔ یہ امت کو پیغام اور میسج ہے۔ اگر 5 اور 7 اور 9 بھی اگر امام صاحب پڑھاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ شیخ البانی نے لکھا اس کے اندر فَيَفْعَلُ هَذَا تَارَةً وَهَذَا تَارَةً، یعنی امت کو کبھی کبھی جو ہے 4 پڑھنا چاہیے، کبھی 5 پڑھنا چاہیے، کبھی 7 پڑھنا چاہیے، کبھی 9 بھی پڑھ لینا چاہیے، تاکہ جو احادیث نبویہ میں جو آثار سے جو باتیں ثابت ہے اس پر بھی عمل ہو جائے۔ البتہ اگر ایک چیز کو لازمی انسان کرنا چاہتا ہے تو وہ 4 تکبیریں ہی ہیں۔ 4 تکبیر جو سب سے اصح ہیں اور اقوی ہے روایت کے اعتبار سے، جو 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ پہلی تکبیر جب انسان جو ہے کہتا ہے اللہ اکبر تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، اسے ہاتھ باندھنا چاہیے، اور اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ یا اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت بھی ملائی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ ثنا نہیں پڑھنا ہے جنازہ کی نماز کے اندر، جنازہ کی نماز کے اندر ثنا پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے پہلی تکبیر کے بعد جو ہے سیدھے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت بھی پڑھ لینی ہے۔ وہ بھی روایتوں کے اندر جو ہے وہ بات بھی بیان کی گئی ہے، جس کے اندر سورت پڑھنے کی بھی باتیں کہی گئی ہیں، اس لیے ہمیں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت بھی ملا لینی چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسری تکبیر ہم کہیں گے، اور دوسری تکبیر کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو ہم لوگ پڑھتے ہیں تشہد کے اندر، اس درود کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ درود پڑھ لینے کے بعد ہمیں پھر تیسری تکبیر کہنی چاہیے، اور تیسری تکبیر کے بعد ہم لوگوں کو جو ہے مردے کے لیے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے۔ کئی دعائیں احادیث کے کتابوں کے اندر مرکوز ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، عام طور پر یہی دعائیں لوگوں کو یاد کی ہیں، یہ دعا پڑھی جائے جو ہے، یا اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ وعفو عنہ، یہ بڑی جامع دعا ہے اور بڑی ہی معنی خیز دعا ہے۔ اس دعا کو عام طور پر لوگوں کو یاد کر لینا چاہیے۔ یہ دعائیں اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ وعفو عنہ، یہ دعا ہے، بڑی معنی خیز دعا ہے اور بڑی جامع دعا ہے۔ اس دعا کو انسانوں کو یاد کر لینا چاہیے، اور اس کو جنازے کی نماز کے اندر جو ہے پڑھنی چاہیے، اور اخلاص کا مادہ جو ہے بہت زیادہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ مردوں کو دعاؤں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے،
ایک مومن، ایک موحد اگر مرنے والے اس سلسلے میں دعا کرے تو ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ اس لیے جب بھی ہم قبرستان جائیں اور ہم جنازہ پڑھیں کسی اپنے بھائی کی تو ہمیں دعا کو پورے اخلاص کے ساتھ پڑھنی چاہیے، پورے دل کی گہرائیوں سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہمیں دعائیں پڑھنی چاہیے تاکہ اس دعا کا فائدہ مرنے والے کو ہو سکے۔ اور آپ مرنے والے کے لیے جو مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، معافی کی دعائیں کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اور اچھی جگہ کا رب العالمین سے دست دعا دراز جو کرتے ہیں کہ رب اس کے لیے بہترین جگہ عطا فرما، اس کے گناہوں کو دھول دے، اس کے گناہوں کو صاف ستھرا کر دے، جیسے یہ کپڑے گندے کپڑے غلاظتوں سے گندگیوں سے دھل دیے جاتے ہیں، اے رب اس کو اس طریقے سے صاف ستھرا کر دے۔ جو ہم دعائیں کرتے ہیں ہمیں اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے، عام نہیں کہ ہم آئے جنازہ ہے، کسی کی موت ہو گئی چلے گئے رسمی طور پر جنازے کی نماز پڑھنے۔ یہ رسمی طور پر جنازے کی نماز پڑھنے سے کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ ارادہ کیجئے کہ ہم جنازے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ جائیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہے کہ ایک انسان جنازے کے ساتھ جاتا ہے اور وہاں جنازے کی نماز ادا کرتا ہے اور پھر مٹی دے کر کے لوٹتا ہے تو 2 قیرات لے کر کے وہ واپس آتا ہے، اور انسان کی نیتوں میں اخلاص اگر ہو تو نشچت روپ سے آپ کے بھائیوں کو، آپ کی بہنوں کو جو اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلی گئی ہیں انہیں بینیفٹ ہوگا، انہیں فائدہ ہوگا۔ تو دعائیں بالکل دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کی جانی چاہیے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ہو اور فائدہ ہو۔ یہ طریقہ ہے نماز جنازے کا۔ اس لیے اگر کبھی امام صاحب جو ہے 5 تکبیر سے پڑھا دیں تو چیمی گوئیاں نہیں ہونی چاہیے، کوئی 7 تکبیر سے پڑھا دے تو چیمی گوئیاں نہیں ہونی چاہیے جو ہے، بلکہ وہ سنت سے ثابت ہے، اس پہ چیمی گوئی نہیں۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو تھوڑی دیر رک کر کے امام صاحب تھوڑی دیر رک جائیں اور تھوڑی سی دعا بھی کریں اور پھر آپ سلام پھیر دیں، یا نہیں تو چوتھی تکبیر کے بعد ترنت بعد سلام پھیر دیں۔ یہ بھی طریقہ جو ہے اسلام کے عین منشا کے مطابق ہے۔ جو ہے سلام پھیرنے کے سلسلے میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ ایک طرف سلام کیا جائے، ایک ہی طرف، لیکن اگر کوئی دونوں طرف بھی کر دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اصح جو روایتیں ہیں وہ ایک ہی طرف کے سلسلے میں شیخ البانی نے لکھا ہے کہ ایک ہی طرف سلام پھیر دیا جائے، جو ہے السلام علیکم ایک دائیں طرف کر دیا جائے، لیکن اگر دوسری طرف بھی کر دیا جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بھی جائز امر ہے۔ تو یہ ہے جنازے کی نماز کا طریقہ۔ اور دفنانے کے سلسلے میں جب مردے کو ہم قبر میں لیٹاتے ہیں تو ہمیں قبلہ رخ جو ہے لیٹانا چاہیے، اور جو باندھ رکھے ہیں ہم لوگ اسے ہم لوگوں کو کھول دینا چاہیے، اور پھر اسے پاٹ کر کے ہمیں 3 لپ جو ہے مٹی جو ہے بسم اللہ پڑھیے 3 لپ مٹی جو ہے ڈال دیجئے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہ جو آیتیں پڑھنے کا جو رواج ہمارے سماج کے اندر ہے، احادیث کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے، یہ آیتیں نہیں پڑھی جائیں گی، یہ آیتیں نہ پڑھی جائیں۔ آپ بسم اللہ کیجئے اور 3 لپ مٹی جو ہے قبر پر جو ہے ڈالیے، یہ آپ کے نبی کا طریقہ رہا، یہ اسلام کا طریقہ ہے، اسی کو اپنانا چاہیے۔ اور جو آیتیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری والی جو یہ آیت کریمہ ہے، اس کی پڑھنے کی آوشکتا اور ضرورت نہیں ہے، کتاب و سنت کے اندر اس کے پڑھنے کا چرچا اور تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے بھائیوں سے گزارش کریں گے جب آپ قبرستان جائیں تو اس آیت کریمہ کو آپ نہ پڑھیں، اور بسم اللہ کر کے 3 لپ جو ہے اپنے بھائی کے اوپر جو ہے مٹی ڈالیے، قبر کے اوپر مٹی ڈالیے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے اور یہی صحیح کتاب سے صحیح سنت سے جو ہے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ذات باری ہمیں اور آپ کو، دنیا کے تمام لوگوں کو اچھی سمجھ دے، سچی سمجھ دے اور خیر کی توفیق عطا کرے، اور ہم بھی اپنے آپ کو موت کے لیے ہمیشہ جو ہے تیار رکھیں۔ کب موت آ جائے گی کوئی نہیں جانتا ہے،
کب موت آ جائے گی ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں. ابھی وینزویلا کے اندر جو زلزلہ آیا ہے, جس طریقے کا بھوکمپ آیا, کتنی جانیں چلی گئی. لوگ سوچے بھی نہ ہوں گے کہ اب ہم اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں, لیکن زلزلہ آیا, طوفان آیا اللہ کی طرف سے, اور سب کچھ سماپت ہو گیا. تو کب ہماری موت ہو جائے گی, کب دنیا چھوڑ دینا پڑے گا, کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی, کب سانس جو ہے رک جائے گی, کوئی نہیں جانتا ہے. ہمیں بھی, آپ کو بھی, ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی ہمیشہ اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے کہ اب ہم کو جانا ہی ہے, ہمیں اب یہاں سے چلا جانا ہے. اس کے لیے ہر وقت ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے, تیاری کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ سمے آ جائے, وقت آ جائے اور تیاری ہماری پورن نہ ہو جو ہے. تو رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق عطا کرے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوهُ